سب سے پہلے جو ہمارے ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب ہیں، ان کا تعارف آپ کے سامنے آ گیا اور ماشاءاللہ بہت مشہور شاعر ہے اور عالمی سطح پر وہ شاعری کر رہے ہیں، مترجم ہے اور اس کے علاوہ ناظم جلسہ ہے، سیمینار سے وہ مقالے پڑھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، فارسی زبان میں ان کو دسترس حاصل ہے، انگریزی وہ پڑھاتے ہیں، ملٹی لنگول آدمی ہیں اور ان کے کاموں کی پذیرائی بھی کی گئی۔ آدمی جو ہوتے ہیں وہ 4 درجوں میں جیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اسی موجود ہوتے ہیں، دنیا میں جب تک ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے کے درجے پہ پہنچ کے مقبول ہو جاتے ہیں، اور آخری درجہ جو محبوبیت کا ہے کہ کچھ لوگ محبوب بن جاتے ہیں۔ تو یہ محبوبیت کا درجہ جو آخری درجہ ہے ہر انسان کے لیے، کہ وہ اس درجے پر پہنچے کہ وہ لوگوں کا محبوب بن جائے۔ تو ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب کا یہ مختصر تعارف تھا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم ان کو اعزاز جو ٹرافی پیش کرنا ہے، گلدستہ پیش کرنا، ان کی خدمت میں پیش کریں اور ان سے اظہار خیال تھوڑا سن لیں۔ میں آج کے پروگرام کے صدر جناب میرے استاد شکیل انصاری صاحب اور میرے عزیز حاجی مزمل خان صاحب، دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ دونوں حضرات جو ہے وہ ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر کو ٹرافی اور گلدستہ پیش کریں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اب میں ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ محترم صدر صاحب، صاحبان اعزاز اور سامعین اکرام، آج کی یہ محفل یقیناً ایک ایسی محفل ہے جسے ہزاروں لاکھوں محفلوں پر برتری حاصل ہے، اس لیے کہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مشاہد رضوی سر یہاں بیٹھے ہیں، افضال سر ہیں، عمران جمیل ہے، امتیاز خلیل ہے، اشفاق لال خان ہے، شہروز خاور ہے، طارق اسلم ہے، اور باقی جو حضرات ہیں یہ وہ نام ہیں جو مکمل طور پر اپنی فیلڈ کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اپنی فیلڈ کی مکمل نمائندگی یعنی اپنے شہر کی نمائندگی۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنی سوسائٹی کا کریم ہے، اور یقیناً اگر کسی شہر میں، کسی بستی میں، کسی سوسائٹی میں یا کسی تہذیب میں، کسی سماج میں، کسی معاشرے میں اگر ایسے افراد موجود ہوں تو یقیناً وہ معاشرہ اپنے وقت کا، وہ سماج اپنے وقت کا بہترین سماج ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے، امتیاز خلیل بھی تھے، عمران جمیل سر بھی تھے، آصف فیضی بھی تھے شاید، تو ہم جب بات کر رہے تھے الیاس سر کے تدفین کے فوراً بعد، تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ شہر میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو الیاس سر کا نعم البدل ہو۔ پھر اس کے بعد جب بات دھیرے دھیرے تجزیہ جب آگے بڑھا تو پھر ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ جنریشن جو 1945 سے 1955 کے درمیان پیدا ہوئی، آج وہ جنریشن ہم سے جدا ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد ایک وہ جنریشن جو 1960 سے 70s کے درمیان جو پیدا ہوئی، آج جو ریٹائرمنٹ کے بالکل قریب ہیں، اور وہ نوجوان نسل جو اس وقت موجود ہے، جو نام میں نے ابھی آپ کو گنوائے، تو الیاس صدیقی سر کے اور جو نام میں نے آپ کو گنوائے، ان کے درمیان تقریباً 40 سے 45 سال کا ایک عرصہ ہے، 40 سے 45 برس کا ایک وقفہ ہے، اور یہ 40-45 برس ادبی زوال کے لیے کم نہیں ہوتے۔ اس 40-45 برس میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اب شہر کے پاس جو ایسی جنریشن ہے جن کے میں نے آپ کو نام گنائے، ان کے نیچے جسٹ بالکل ان سے لگ کر قریب میں ایک جنریشن ہے جس میں اشفاق لال خان بھی ہے، جس میں خالد بھی ہے۔ تو یہ لوگ ادبی سطح پر وہ کام کر رہے ہیں جو درمیانی درجے کے لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ تو یقیناً اب
وہ خلا جو ہم نے محسوس کیا ہے وہ انشاءاللہ ہمارے بعد والے وہ خلا محسوس نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے بعد کی جنریشن نے پہلے ہی سے مکمل طور پر انتظام کر لیا ہے کہ اس ادبی، تہذیبی، معاشی اور معاشرتی خلا کو کس طرح سے پر کیا جائے۔ تو آج یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شہر عزیز جو ایک خلا سے گزرا ہے اب یہاں پر کوئی خلا نہیں ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایسا کوئی خلا پیدا نہیں ہوگا جو 40-45 برسوں کا خلا ہو، اور وہ افراد جنہیں ہم کھوتے جا رہے ہیں وہ یہاں سے ہم انہیں پاتے جائیں گے۔ یقیناً یہاں سے اس شہر کی مٹی سے اچھے شاعر بھی رہیں گے، اس شہر کی مٹی سے اچھے صحافی بھی پیدا ہوں گے، اس شہر کی مٹی سے اچھے افسانہ نگار بھی باہر آئیں گے، اس شہر کی مٹی سے اچھے منتظمین بھی آئیں گے، اور یہ تمام لوگ اس خلا کو انشاءاللہ ضرور پر کرنے کی کوشش کریں گے جو خلا مولانا حنیف ملی کے رخصت ہونے کے بعد پیدا ہوا، جو خلا الیاس صدیقی کے گزرنے کے بعد پیدا ہوا، جو خلا احمد عثمانی کے بعد پیدا ہوا، جو خلا ہارون بیے کے بعد پیدا ہوا۔ اس طرح سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو کھویا پچھلے 2-2.5 سالوں میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب یہ خلا جو ہے کسی طرح سے پر کر دیا جائے گا۔ ہم نہ صحیح ہمارے بعد کی نسلیں جو ہے وہ اس خلا کو ضرور پر کریں گی، اور میں اسی علاقے سے پلا بڑا ہوں، اس علاقے میں شب و روز میں نے گزارے ہیں، اور جو تبدیلیاں اب میں یہاں دیکھ رہا ہوں یقیناً اس میں اشفاق لال سر کی کوششوں کا یہ نتیجہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ان لوگوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے جو اشفاق لال خان سر کو بھی حوصلہ فراہم کر رہے ہیں۔ وہ حضرات بھی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ تعلیم سے جڑے ہوئے ہوں، چاہے وہ سیاست سے جڑے ہوئے ہوں، یا کسی اور میدان سے جڑے ہوئے ہوں، اگر وہ اشفاق لال خان سر جیسے شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی قابل احترام ہیں، ان کی بھی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ وہ دست شفقت، وہ مہربانی، یا وہ عزت و اکرام، یا وہ تعظیم جو اشفاق لال سر کو عطا ہو رہی ہے یہاں پر، تو یہ جن لوگوں کے ذریعے انہیں دی جا رہی ہے وہ لوگ بھی برابر تعظیم کے مستحق ہیں، ان کی بھی اتنی ہی عزت کی جانی چاہیے۔ حوصلہ فراہم کرنے والے کی بھی اتنی ہی عزت ہے نیا قدم اٹھانے والے کی جتنی عزت ہوتی ہے۔ تو میں یہاں پر اس علاقے میں مجھ کو جو اعزاز دیا گیا، جو پذیرائی کی گئی، اس کا بہت بہت ممنون ہوں، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ گھر میں ہی مجھے اعزاز دیا گیا، کیونکہ یہ تمام افراد جو ہے یہ یقیناً کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی مجلس میں ہمیشہ کوئی دائیں ہوتا ہے، کوئی بائیں ہوتا ہے، کوئی سامنے ہوتا ہے، تو یہ ہمارا ایک ادبی کنبہ ہے، اور یہاں پر ہر شخص جو ہے وہ برابر ہے اور اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہے۔ تو میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ سب اس چیز کے، اس محفل کے گواہ ہیں، اور پھر ایک مرتبہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ ایسی محفل ہے جو ہزاروں محفلوں سے برتر ہے۔